بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم امام زمانہ علیہ السلام کے لشکر کے بارے میں بات کر رہے تھے، ان لشکر میں موجود ان عظیم کمانڈر کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور آج میں بیان کروں گا امام زمانہ علیہ السلام کے لشکر کو کس طرح مدد حاصل ہوگی، وہ کون سے افراد، وہ کون سے قبیلے ہوں گے جو ان کی نصرت کے لیے آئیں گے، اور اس حوالے میں معصومین علیہ السلام کے ارشادات، فرمان اور حدیث کا میں حوالہ دوں گا۔ اسی سلسلے میں مزید بتاتا چلوں کہ لشکر امام زمانہ علیہ السلام میں موجود لوگ مختلف قوم و ملت سے تعلق رکھتے ہوں گے۔ یہ ایک ہی قبیلے سے نہیں ہوں گے بلکہ پوری دنیا کے مذاہب سے تعلق رکھتے ہوں گے، مختلف قبیلوں سے، قومیت سے، نسلوں سے تعلق رکھتے ہوں گے۔ کبھی کسی اجمی سپاہی کا بھی نام آتا ہے اور کبھی کسی عرب کا۔ روایتیں مختلف ملک اور شہروں کا نام بھی بتاتی ہیں۔ خاص قبیلے کا بھی نام ہے، جیسے بنی اسرائیل کے تائب لوگ، مسیحی، مومنین، اور رجت کے لائق افراد۔ رجت کے لائق وہ افراد جو مظلومیت کی حالت میں قتل کر دیے گئے۔ یہاں پہ ایک روایت مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بار بار یاد آتی ہے کہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں، جناب قائم علی محمد کے لشکر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سرکار نے ایک حدیث بیان کی کہ ان کی طاقت مسلمانوں کے ذریعے ہوگی، ان مسلمانوں کے ذریعے جو عجم سے ہوں گے۔ وہ لوگ ایسے شیر دل ہوں گے کہ کبھی جنگ سے فرار نہیں کریں گے، اور حضرت کی ابتدا میں عربوں کو قتل کریں گے۔ جناب حذیفہ سے یہ روایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ یہاں پہ ایک بڑا طویل امیر المومنین علیہ السلام کا خطبہ جو میری نظر سے گزرا، اس میں حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے لشکر کے ناصرین کے نام ان کے قبیلے کے ساتھ درج ہیں، اور یقین کیجئے کہ اس خطبے کو پڑھتے ہوئے میں نے بہت تسکین محسوس کی کہ خدایا کیسی برکت، کیسی عظمت کے مالک یہ امام ہیں کہ آپ کے اجداد آپ کی توصیف میں، آپ کی تعریف میں، آپ کے آنے سے پہلے اور آنے کے بعد کے حالات، حتیٰ کہ آپ کے لشکر میں موجود افراد کی قومیت، شہر اور ان کے نام تک بیان کیے ہیں۔ یہ انقلاب الہی ہے جس کو بیان کرنے کے لیے خاتم النبیین سے لے کر 11ویں آقا تک مسلسل روایتیں اور حدیثیں بیان کرتے رہے، لوگوں کو بتاتے رہے، لوگوں کو آگاہ کرتے رہے، اپنے چاہنے والوں کو بتاتے رہے۔ مطلب سرکار کے لشکر کی تعداد 313 جو کمانڈر ہیں وہ مان لیے، اور معروف روایت بھی یہی ہے۔ اور لشکر میں فوجیوں کی تعداد کچھ میں 12,000 ہے اور کچھ میں 22,000 شامل کی گئی ہے، کیونکہ اس میں مختلف قومیت شامل ہیں۔ وہ سب ایک طرف، لیکن حضرت کی مقام کی انتہا کیا ہے؟ امام زمانہ وہ ہیں کہ جن کے آنے سے پہلے، جن کے ظہور سے پہلے ان کی عظمت رسول خدا فرما رہے ہیں، رسول خدا ان کی عظمت بیان کر رہے ہیں، گویا پوری کائنات کو یہ آگاہ کر رہے ہیں کہ کوئی آنے والا ہے کہ جو اس پوری کائنات میں حجت ہوگا۔